آج کی ویڈیو میں کینیڈا اور پاکستان کے سیاسی ماحول، کلچر، رویوں کے بارے میں بات کروں گی، سیاست پہ نہیں، لوگوں کے رویوں پہ۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی ملیں گے جو بیرون ملک پاکستانیوں کو اکثر ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کہ جی آپ ملک چھوڑ کے کیوں گئے؟ دوسرے نمبر پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں تو پاکستان کو اب اس کے حال پہ چھوڑ دیا، بیچ بیچ میں گھس کے کیوں بولتے ہیں اور آپ کو پاکستان کا درد کیوں ستاتا ہے، اور اگر اتنا ہی درد ہے تو آپ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ ان تینوں سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گی، اور ساتھ میں اور یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں جو لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی دوسری پارٹی کو کرے تو ہو کیئرز، لیکن اگر آپ عمران خان کو کر رہے ہیں تو پھر آپ واپس ملک میں آئیں اور ملک میں آ کر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کہیں اور سہیں۔ میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کینیڈاز ڈائری ود روبینہ فیصل۔ سب سے پہلے میں بات شروع کرتی ہوں اپنی اس زندگی سے جس کو ہم اسٹوڈنٹ لائف کہتے ہیں، اور جس میں ڈسکریمنیشن کے یا انسانوں کی نا برابری کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں نے اسی زمانے میں یہ تجربہ کر لیا ذاتی کہ جس سے مجھے یہ جو معاشرے کی عدم توازن ہے، جو لوگوں کے رویوں میں اور جو لوگوں کے کلاس کے ڈفرینس کی وجہ سے جو سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، وہ ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھ لیا۔ میں ایم اے انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی FCC کالج میں، اور اسی کالج میں شریف خاندان کے کچھ بچے، وہ گولو سے تھے اور یہ پتا تھا کہ یہ شریف خاندان کے بچے ہیں، BA کے اسٹوڈنٹس تھے اور بڑے آرام سے ریلیکس کر کے گھاس پہ بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارا جو بلاک تھا جو ایم اے انگلش کے، اس کے اوپر اردو کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، تو جو پارکنگ لاٹ تھا جس کے آگے ایک بیریئر سا لگا ہوتا تھا، اگر جیسے میرا بھائی مجھے چھوڑنے آتا تھا تو وہ اس بیریئر کے اس پار اس کو اپنی ٹریل روکنی پڑتی تھی، اور میں آگے چل کے 3 سے 4 منٹ، اور اگر بہت سلو جاؤں تو 5 منٹ تک وہ راستہ تھا۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اشفاق سرور صاحب، انہوں نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی بچہ جو اگر 8:30 کلاس کا ٹائم تھا AM، اس سے اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوگا تو وہ کلاس کے باہر بیٹھے گا، اندر نہیں آئے گا۔ یہ ان کا ڈسپلن تھا، اور ہم یونیورسٹی لیول کے وہاں پر اس وقت موجود اس کو بچکانا ڈسپلن کو اوبے کرنے کے پابند تھے۔ تو میں بھائی میرے کو اٹھاتے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ہی آنا ہوتا تھا، تو جب وہ مجھے اس زنجیر کے پیچھے اتارتا تھا کیونکہ وہ آگے کلاس تک نہیں آ سکتا تھا، اگر آتا تو میرا ٹائم بچ جاتا، اس کو چونکہ ڈسپلن یہ تھا کالج کا کہ مجھے اس کے پیچھے اتارنا ہوتا تھا، تو وہ وہاں اتار کے وہ تو چلا جاتا تھا، اور میں اگر بھاگ کے کلاس تک پہنچتی تھی تو وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے ایک دفعہ مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ لڑکی ہیں اور بھاگ نہیں سکتی، تو یہ کچھ لڑکی ہونے کے خلاف ہے۔ تو اب بھاگنا چھوڑ کے، تو جب میں سلو وہاں تک پہنچتی تھی تو وہ اتنا ٹائم ہو جاتا تھا ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق کہ مجھے پھر باہر ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو وہ جو آدھے سے زیادہ سال میں نے کلاس کی وہ کلاس باہر بیٹھ کے گزاری، اندر تک نہیں میں پہنچ پائی ہزار کوششوں کے باوجود۔ اور دوسری طرف میں یہ دیکھتی تھی کہ یہ جو گولو مولو سے بچے ہیں جو بڑی کسی اپر کلاس کے شریف خاندان کے ہیں، اور کوئی وہ رائل فیملی ہے، ان کی لینڈ کروزر جو ہے وہ وہاں تک کلاس کے آگے تک آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، تب بیریئر بھی ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ جو ناانصافی اور انیکوالٹی کا جو ہم مظاہرہ دیکھا وہاں پر، وہ میرے دل میں کھپ گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ وہاں سے ہم نے اس سسٹم میں ایلین ہونا شروع کر دیا۔ آپ محنت کش ماں باپ کے بچے ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس ٹیلنٹ ان جو احمقوں سے کہیں زیادہ ہوگا، تو وہ ان بچوں کے مقابلے میں آپ کو بالکل یہ احساس دلا دیا جائے کہ آپ تو شاید انسان ہی نہیں ہیں، اور وہ جو ہیں وہ شاید انسان سے اوپر کی کوئی مخلوق ہے۔ تو یہ ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ پہلا میرے اندر چیز کھبی، اور میں نے اس سسٹم میں اپنے آپ کو ایلین محسوس کرنا شروع کیا۔ اور اس چیز نے پھر بڑھتے بڑھتے جب ہم بینک میں گئے، اور بینک میں بھی سیم وہی فیورٹزم، وہی نیپوٹزم، وہی سفارش رشوت کا کلچر دیکھا، اور آپ دیکھا کہ آپ تو ٹیلنٹ کی بنیاد پہ سلیکٹ ہو کر یہاں پر آئے ہیں، لیکن آپ سے کم ٹیلنٹ والے یا بالکل نہ ٹیلنٹ والے لوگ اپنے ماں باپ کی سفارشوں اور رشوتوں اور پیسہ اور دولت روہدوں کی وجہ سے آپ سے آگے جا رہے ہیں۔ تو اس تکلیف میں پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ملک چھوڑ دیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ سارے کے سارے صرف دولت کمانے کے لیے نہیں آئے، کہ ان کو کوئی دولت چاہیے تھی یا پرآسائش زندگی چاہیے تھی۔ یاد رکھیں
کہ باہر کے ملکوں میں آسائشیں کم ہوتی ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو، جنہوں نے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے زیرو سے. ہم زیرو سے اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم نے مزدوروں کی طرح یہاں پہ دن رات محنتیں کر کے تو اب جو 25 سال بعد اپنا نام بنایا ہے، تو پھر کہیں جا کر ہمارے بچے سکون کی زندگیاں فائنینشلی اس قابل ہیں. باقی جو سسٹم نے دیا، وہ جب ہم زیرو پہ بھی یہاں کھڑے تھے تو ہم ان لوگوں کے برابر کھڑے تھے جو ہم سے دولت میں یا عہدوں میں بہت اوپر تھے. اس کی میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ جب میں نے یہاں پر سیسک کا ایگزام دیا، امیگریشن کنسلٹنسی کی میں پریکٹس کر رہی تھی، تو سیمینارز اٹینڈ کرنے ہوتے تھے. ایک بڑا گرینڈ لیول کا سیمینار میں اٹینڈ کری تھی، تو وہاں پر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک آدمی بھاگتا دوڑتا میرے پاس سے گزرا، اسٹیج پہ چڑھا. اس وقت جب تقریر کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ یہاں کا امیگریشن منسٹر جیسن کینی ہے. اور جب وہ اتنی کیجول وے سے وہ اوپر گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب وہ واپس جا رہا تھا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی اس کے پیچھے نہیں بھاگا، کوئی فنکشن نہیں سسپینڈ ہوا، کوئی تقریریں نہیں رکی. اس کے بعد اگلی تقریر شروع ہوگی، اور وہ اس لیے جلدی جا رہا تھا کیونکہ اس کو کہیں اور جانا تھا، ادروائز وہ وہیں بیٹھا رہتا کسی عام آدمی کی طرح. وہ گیا، سوائے 2-4 پاکستانی کنسلٹنٹس کے کوئی اس کے پیچھے اٹھ کے نہیں گیا. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو بات سناتی ہوں کہ یہاں پر ہمارے ایک دوست تھے، وہ ٹیکسی چلاتے تھے، تو انہوں نے میں ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ کیب میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ نارملی جب ٹیکسی ڈرائیور پیچھے بیٹھے مسافر کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب گفتگو شروع کی تو مجھے ایک دم، میں نے شکل بھی دیکھی لگی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کرائسچن تو نہیں ہیں، وہ ہمارے پرانے ایکس پرائم منسٹر؟ تو اس نے کہا ہاں. اور وہ کہتا میں چونک گیا کہ یہ کیا. تو پھر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ایکس کینیڈا کے وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا، میں نے حیرت سے اسے کہا کہ آپ کیب میں کیوں ٹریول کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آج ذرا جلدی تھی تو میں نے کیب لی، ادروائز تو میں میٹرو شیٹرو پہ جاتا ہوں، یعنی وہ جو یہاں پہ سب وے وغیرہ گو ٹرین ہوتی ہے، تو میں تو اس پہ ٹریول کرتا ہوں. یہ تو مجھے جلدی تھی تو میں نے آج اس لیے یہ لیا. تو یہ بات جب ہم یہاں پہ کوئی پاکستانی لوگوں میں بیٹھ کے وہ بندہ یہ بات سنا رہا ہے، تو ہم نے آگے یہ بات اپنے کسی دوست کو سنائی، تو اس نے حیرت سے کہا، بلکہ بڑے ناگواری سے کہا، تو ایسے وزیر اعظم کا فائدہ ہی کیا؟ تو ایسے وزیر ہونے کا فائدہ کیا؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہم وہاں سے بھی لے کے آتے ہیں ساتھ. یہاں پر آپ دیکھیں ہماری جو مسیساگا کی اب جو میئر ہیں بونی کرومی، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گی، اٹھیں گی، بات کریں گی، وہ نہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گی، لیکن ہمارے لوگ اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ میئر ہیں، تو اس کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ یہاں ہمارا کلچر ہے. یہاں کلچر نہیں ہے یہ ایکوالٹی، یہ برابری کا سلوک، یہ مساوات، یہ ہمیں پاکستان کے سسٹم میں ایلین کرتا تھا، اور اس کی تلاش میں ہم یہاں آئے، جسٹس کی تلاش میں، سوشل جسٹس یہ ہمیں چاہیے تھا. کوئی بھی بندہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے جو پاکستان کو چھوڑتا ہے، وہ دولت کے لیے نہیں، دولت پاکستان میں زیادہ بہتر طریقے سے کمائی جا سکتی ہے. اگر جن کا دولت صرف موٹیو ہے، وہ اب یہ ثبوت ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے زیادہ بہتر طریقے سے دولت کما رہے ہیں، اور نہ آسائشیں چاہیے ہوں. تو آج ایک عام پاکستانی عورت جو ہے گھر میں بیٹھ کے 2-2 3-3 نوکر رکھتی ہے، اور ہم یہاں پر اگر بہت بڑی پوسٹ پہ بھی ہیں تو ہم صبح سے شام تک اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ایون یہاں کا وزیر اعظم، ایون یہاں کی جو ایکس میئر ہیں، وہ آج کے دن تک 100 سال کی وہ ہو گئی ہیں، وہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی خود کرتی ہیں. تو یہ ہمیں آسائش دولت نہیں چاہیے. اور یہ جو تانا مارا جاتا ہے کہ آپ آسائشوں کے لیے وہاں بیٹھے ہیں اور آپ پاکستان کے درد میں، اور درد ہمیں کیا ہے؟ درد ہمیں یہ ہے کہ جو ایکوالٹی، جو عمران خان کو درد ہے، کیونکہ وہ بھی ایلین تھا اس سسٹم کا، وہ ویسٹرن سوسائٹی میں پلا بڑا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو ویلفیئر سوسائٹیز کا سسٹم ہے، جو ایکوالٹی کا سسٹم ہے، وہ جو باہر دیکھتا تھا، جو اب ہم دیکھتے ہیں. تو درد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان لوگوں کو جو ہمارے اوپر ایک خلائی مخلوق بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے کوئی بہت سپیریئر چیزیں ہیں، اور ہم کوئی بہت انفیریئر زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو کیڑے کے سٹیٹس پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے نا، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ اٹھو، آپ کیڑے نہیں ہیں، وہ کیڑے ہیں جو ہاتھ پیر ہلائے بغیر سرنگیں نکال کے، جنہوں نے آپ کے ملک کو کھرچ کے اندر سے خزانے نکال کے اپنی تجوریاں بھری ہیں. یہ لوگ چوہے اور یہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، ہم نہیں ہیں. عام انسان نہیں ہے جو محنت کرتا ہے. تو یہ جو پاکستانی عوام کے دماغوں کے اندر چیز ڈل گئی ہوئی ہے کہ جی یہ ہمارے مہاراج ہیں اور ہم ان کی رعایا ہیں، اور یہ جو مرضی ہمارے ساتھ سلوک کریں تو بس ہم ان کے ہیں، اس بات یہ درد ہمیں اٹھتا ہے. اور یہی درد عمران خان کے اندر جب ہم دیکھتے تھے تو ہم یہ اس کو
سپورٹ اس لیے کرتے ہیں. اور واپس کیوں نہیں آنا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ واپس اس لیے نہیں آنا ہوتا کہ ایک بندہ جو واپس آ کے جس نے ساری عیاشیاں چھوڑ کے جو محلوں کے لیول کا بندہ تھا اس کو نہیں آپ لوگ کہیں پہنچا سکے، اس کو ایبزارب نہیں وہ سسٹم کر سکا. تو ہم تو بالکل عام لوگ ہیں، ہم تو ایکویلٹی کی تلاش میں، ہم کوئی ریولوشنریز نہیں ہیں، ہم کوئی اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ نہیں سکنے والے لوگ ہیں، ہم ایک عام سی نارمل زندگیاں گزارنے والے لوگ ہیں. ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لیکن ہم اس بندے کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو یہ سب چھوڑ کے، محلات چھوڑ کے، اپنی محبت چھوڑ کے، اپنی شادی چھوڑ کے، اپنے بچے چھوڑ کے آپ لوگوں کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. 2008 میں وہ آیا، ہم نے اس کو دیکھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ ہم میں سے ایک ہے، لیکن خدا نے جو اس کو کیرزما دیا ہے وہ اس کے ساتھ تھا. لیکن وہ بالکل ایسے جینز پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، امریکہ سے تھکا ہارا ادھر کینیڈا پہنچا، اس کے لیے بڑا فنکشن رکھا ہوا. ابھی اس کا اکتوبر والا فنکشن نہیں ہوا تھا، یہ میں 2008 کی بات کر رہی ہوں جب ابھی اس کی سیاست اوپر. تو مجھے اس سے پرسنل بات کرنے کا موقع ملا. تھوڑے لوگ تھے، کافی مانگ رہا تھا، کھانا مانگ رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، کوئی اس کو کافی نہیں دے رہا، کوئی اس بس ایک دفعہ مانگتا تھا، ہنس کے پھر باتیں شروع کر دیتا تھا. اس کو میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی میری وجہ سے آپ کو لوگ کینیڈا میں جانتے ہیں. جسے مذاق میں نے کہا کیونکہ میں ان دنوں کالم لکھتی تھی تو پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ میرے کالم لگ جاتے تھے کہ شکر ہے کہ کسی کالمسٹ نے عمران خان کو کے حق میں بھی لکھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت بھی اس کو کرٹیسزم کا سامنا ہوتا تھا. کیونکہ ہماری مینٹیلٹی یہ ہے کہ اشرافیہ سے نیچے ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک عام بندہ آگے جا سکتا ہے. تو اس لیے تنقید فل اس پہ ہوتی تھی اس وقت بھی. تو میں نے مذاق میں اس کو کہا. تو بعد میں جب فنکشن ختم ہوا تو گاڑیاں جو حفیظ خان صاحب ہمارے ادھر رہتے ہیں وہ ان کو ڈرائیو کر رہے تھے، اور میری اور فیصل کی گاڑی بالکل سگنل پہ پیرالل کھڑی تھی. تو انہوں نے اسے حفیظ خان کو ہنس کے بتایا کہ یہ روبینہ ہے. وہ حالانکہ مجھے جانتے تھے، لیکن اتنی اس بندے کی کہ ایک عام بندے کا نام بھی ان کو یاد، حالانکہ اتنی بڑی وہ سپیچ کی تھی اور سارے لوگ، پن ڈراپ سائلنس تھا وہاں پہ. مائیں اپنے بچوں کو لے کے پہنچی ہوئی تھیں، پھر بھی کوئی شور نہیں. ایون وہ واحد فنکشن تھا جس میں کھانا بھی کھل گیا لیکن لوگ کھانے کی طرف نہیں جا رہے تھے. حالانکہ یہ پاکستانی بیہیویئر نہیں ہے، کھانے کی طرف ٹوٹتے ہیں لیکن سب عمران خان کی طرف ٹوٹ رہے تھے صرف ایک تصویر کھنچوانے کے لیے. تو وہ اتنا تھکا ہارا، اس کے باوجود اس کی میموری اتنی تیز کہ وہ اس کو مذاق میں کہ یہ روبینہ فیصل ہے اور ان کی وجہ سے مجھے ٹورنٹو میں لوگ جانتے ہیں. یعنی سینس آف ہیومر، اور جس سے آپ کو فوراً ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہے اور یہ بالکل ایک ہماری بات کر رہا ہے اور ہماری طرح کا ہی ایک انسان ہے. اس نے ہمیں یہ احساس نہیں دلایا کہ تم لوگ بڑے کوئی کمین اور بالکل ایسے، اور تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ بس میں آؤں تو میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. بالکل کیجول. ایک وہ 2008 کی میٹنگ پھر ایئرپورٹ پہ ہم چھوڑنے گئے، وہاں پر فیصل نے کوئی ایسے الٹا پلٹا سوال کر دیا، اس نے ایک دم ایسے جواب دیا. اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے صحیح نہیں کیا، تو بعد میں وہ شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے لوگ اوپر، فیصل کوئی پتہ نہیں فلائٹ کا ٹائم دوسرے لوگ بتا رہے ہیں. اور یعنی ایک جیسے ہم نے جانا ہو سفر پہ تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو بالکل صحیح طریقے سے مل رہا، جواب دے رہا. 2012 میں عمران خان پھر ادھر آیا تھا سیکنڈ ٹائم جب آیا، تو اس وقت بھی میں نے اس کو یعنی جب ساری پریس تھی تو اس میں موقع ملا وہاں پر بات کرنے کا. انڈین بنگلہ دیشی ایک یہاں پر ایک ہوپ کے نام سے شاید این جی او ہے، وہ لوگ ہاتھ میں $20,000-25,000 کا چیک پکڑ کے بیٹھے ہوئے عمران خان کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بندے کو، میرے پاس یہ ملنے کا ٹائم نہیں، اس کے ورکر دے رہے، ہم نے ان سے ملنا ہے اور ہم نے یہ چیک ان کو دینا ہے ان کی نمل جو وہ ریسرچ آرگنائزیشن ہے اس کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ صحیح جگہ پر پیسہ لگائے گا. پھر اس وقت بھی عمران خان کا یہ حال تھا کہ اس کو کھانے کو بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایک نان ایک جرگا لا کے دے دو. جینز پہنی ہوئی ہے، اور جب مین اسٹریم کے اس کے لوگ انٹرویو کے لیے آ رہے تھے کہ تو کسی کا کوٹ ادھارا پکڑ کے وہ پہن کے اس نے اسی وقت انٹرویو دیا. اور جب بولتا ہے، یہ انسان کا انر کانفیڈنس، انر ٹیلنٹ ہوتا ہے. آپ کو نہ تب کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی برانڈڈ آپ کو کوئی پرس یا ٹائیاں یا شوز یا کچھ نہیں چاہیے ہوتا. آپ کو آپ کا برانڈ بنتا ہے پھر. تو عمران خان خود برانڈ بنا، عام لوگوں سے اٹھ کے برانڈ بنا، اور ایک ایسا انسان بنا جس نے انسان کو جو عزت دیتا ہے. تو ہم لوگ یہاں پر جب اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کوئی ہمارے لیے دیوتا نہیں ہے، اور ہم اس کو کرٹیسائز بھی بے تحاشا اس کی پولیٹیکل پالیسیز پہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو انسانی مین رویہ ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں. اور اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ
واپس کیوں نہیں آتے؟ تو ان سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، پہلے اس کو تو ایبزارب کر لیں، پھر ہم ضرور آئیں گے۔ سب پاکستانی آنے کے لیے بےتاب ہیں۔ جب پہلے الیکشن تھے، جب یہ نواز شریف وغیرہ آ گئے تھے، اس وقت میں نے کئی لوگوں کو اسکول کے باہر، بچوں کے اسکول کے باہر، کئی عورتوں کو آنسوؤں سے روتے دیکھا تھا کہ کاش اس وقت عمران خان آ جاتا تو ہم جو ہے اس کو واپس چلے جاتے، اور وہ یعنی 5 سال میں سسٹم وہ ٹھیک کر دیتا تو ہم واپس جانے کا سوچتے ہیں۔ ہمارا نہیں یہاں پہ دل لگتا، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہم واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن مین چیزیں تو آپ ٹھیک کر لیں جس کی تلاش میں دولت آسائش نہیں ہم مانگ رہے، ہم مین چیزیں کہہ رہے ہیں، ایکوالٹی، جسٹس۔ وہ نہیں برداشت ہوتا، وہ جس سے نہیں برداشت ہوتا وہ پاکستان کے لیے ایلین ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں اگلی ویڈیو جو بناؤں گی اس کا ٹاپک ہوگا، جو میں یہاں کی سیاست پہ بات کروں گی کہ یہاں سیاست کیسے گراؤنڈ لیول پہ کیسے سیاستدان اوپر آتے ہیں، چاہے وہ کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہے یا کوئی بہت بڑی رائل فیملی کا بیٹا ہے، وہ لوگ کیسے سیاست میں اوپر آتے ہیں، یا عام لوگ یہاں پہ سیاست کے کیا معیار ہیں، اس پہ میں ویڈیو بناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور نیچے اپنی جو بھی رائے ہے اس کو آپ پلیز ضرور کمنٹ کریں۔ خدا حافظ۔